السلام ورحمۃ اللہ۔ پچھلے دنوں چاندی کی قیمت بڑی تیزی سے گر گئی اور چاندی جو $120 پر آؤنس پہ ٹریڈ کر رہی تھی بڑی تیزی سے گرتی ہوئی آج کل 70 سے 80 کے بیچ میں ٹریڈ کر رہی ہے، یعنی یہ 30% کے قریب ایک ہی دن میں گر گئی۔ اس والیٹیلیٹی یعنی کہ تیزی سے اتار چڑھاؤ مارکیٹ میں، تیزی سے کسی چیز کی قیمت کا بڑھنا اور گرنا، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جتنا ڈالر مضبوط ہوگا اتنی ہی سونے اور چاندی کی قیمت گر جائے گی۔ فیڈ کے نئے چیئرمین کی تعیناتی کا جب اعلان ہوا تو اس سے جب مارکیٹ کو یہ تاثر ملا کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں نئے فیڈ کی تعیناتی کے بعد اس کی پالیسی سے ڈالر مضبوط ہو، تو اس کا ایک منفی اثر چاندی کی قیمت پر پڑا۔ اب آپ آگے دیکھیں، اگر آنے والے دنوں میں انٹرسٹ ریٹ کو فیڈ نے کم کر دیا تو اس کے اثر یہ ہوگا کہ چاندی اور سونے کی قیمت بڑھے گی، مگر اگر انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیا گیا تو اس کا اثر چاندی اور سونے کی قیمتوں کی کمی کی صورت میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ اب ایک اور وجہ اس میں شارٹ ٹرم انویسٹرز جو کم وقت میں منافع کمانے کے لیے انویسٹ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے، جب انہوں نے ایسے لوگ جنہوں نے 30 40 $50 پر آؤنس پہ چاندی خریدی تھی، اب جب وہ 125 کے اراؤنڈ پہنچی تو انہوں نے سوچا کہ ہم فوراً اس کو بیچ کر اپنا پروفٹ نکال لیں، تو جب وہ سپلائی فوراً مارکیٹ میں آتی ہے تو وہ قیمت پر اثر انداز ہوتی ہے اور قیمت گر جاتی ہے۔ اب اس میں شکاگو مرکنٹائل ایکسچینج جب وہ مارجن کالز بڑھا دیتی ہے تو انویسٹرز جنہوں نے چاندی کے کانٹریکٹس خریدے ہوتے ہیں، یہ ایکچوئل فزیکل چاندی نہیں ہے، یہ بھی ایک علیحدہ سے چیز ہے کہ چاندی دو طرح سے ٹریڈ کر رہی ہے اس وقت۔ ایک چاندی فزیکل ہے اور دوسری چاندی کے کانٹریکٹس ہیں۔ یہ کانٹریکٹس جو ہیں یہ ایکچوئل چاندی کی نسبت کم قیمت میں بھی کم ہوتے ہیں اور ان پہ اخراجات بھی کم ہوتے ہیں، جیسے سٹوریج، شپنگ، یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہوتی۔ لہٰذا بہت سارے لوگ اسپیشلی ان ویسٹرن ورلڈ، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ چاندی کے ان کانٹریکٹس میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس پہ جب مارجن کال آتی ہے اور جب مارجنز کو انکریز کر دیا جاتا ہے تو جو کانٹریکٹ ہولڈرز ہوتے ہیں یا انویسٹرز ہوتے ہیں، یا تو انہیں اور کیش مارکیٹ میں ڈالنا پڑے گا یا انہیں اپنے جو کانٹریکٹس ہیں انہیں بیچنا پڑے گا۔ جب ادھر سے بھی اس کی رسد بڑھتی ہے تو پیپر سلور کانٹریکٹس کی مارکیٹ میں چاندی کی قیمت گر جاتی ہے، جو ایکچوئل فزیکل چاندی کی قیمت کی مارکیٹ ہے اس کو بھی افیکٹ کرتی ہے۔ اب اگر آپ ایکچوئل مارکیٹ کو دیکھیں، جیسا ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ سولر پینلز، آیا ان کی جو پروڈکشن ہے اس میں کمی آ گئی؟ نہیں۔ الیکٹرک گاڑیاں، ان کے لیے جو بیٹریز بن رہی تھیں، آیا اس میں چاندی کی ڈیمانڈ جو ہے اس میں کمی آ گئی؟ کیا اس کا کوئی الٹرنیٹیو آ گیا جس کی وجہ سے جو چاندی کو وہ اپنی گاڑیوں کی بیٹریز میں استعمال نہیں کریں گے؟ اس کا جواب بھی نہیں میں ہے۔ اسی طرح سے اگر اے آئی کے جو ڈیٹا سینٹرز بن رہے ہیں، کیا ان میں بھی جو چاندی کا استعمال ہے وہ کم ہو گیا؟ وہ بھی نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو چاندی کی ایکچوئل ڈیمانڈ ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اور جیسے کہ جو بڑی کمپنیز ہیں جو یہ ساری پروڈکٹس بنا رہی ہیں جن کو اس چاندی کی ضرورت ہے اپنی پروڈکٹس کے لیے، ان میں ایک گاڑی کا جس کا میں نے پچھلی دفعہ تذکرہ کیا تھا، جو سیمسنگ نے نئی بیٹری ایجاد کی ہے، اس کو نکال کے باقی سب میں چاندی کی چھوٹی مقدار استعمال ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ کمپنیز جو ہیں یہ چاندی کی پرائس سے افیکٹ نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ نہیں ہے کہ چاندی کی پرائس اگر 125 پہ چلی گئی تو ان کمپنیز نے چاندی کی پرچیز ختم کر دی یا انہوں نے اس کا استعمال کم کر دیا یا ختم کر دیا۔ لہٰذا جہاں پرائس کو مینیپولیٹ کر کے آرٹیفیشلی گرایا گیا، وہیں پہ بڑے بڑے بینکوں نے کثیر تعداد میں چاندی خرید کے اپنے سٹاکس میں اضافہ کیا۔ جہاں تک چاندی کی ایکچوئل فزیکل سپلائی کا تعلق ہے تو اس وقت چاندی صرف ایز اے بائی پروڈکٹ نکل رہی ہے کانوں میں سے، جیسا کہ آپ تانبے کی، نکل کی، سونے کی، جب ان کانوں میں آپ کھدائی کر کے اس میں سے جو ان کی ریفائنمنٹ میں جو چاندی ایز اے بائی پروڈکٹ نکلتی ہے، ہمیں صرف وہی میسر آ رہی ہے، مارکیٹ کو وہ سپلائی آ رہی ہے۔ لہٰذا اگر سپلائی نہیں بڑھی اور اس کی جو طلب ہے، اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی کم نہیں ہوئی، تو پرائس اس طرح سے ایسے گرنا صرف جو آرٹیفیشلی مارکیٹ کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے ہے۔
اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں. ابھی ہمیں چاندی یہ ایک ایکچولی اپرچونٹی ہے کہ اگر پرائس تیزی سے چڑھ رہی تھی جو ان نیچرل تھی، نیچرل وے میں جب پرائس چڑھ رہی ہوتی ہے تو اس میں اتار چڑھاؤ، ہلکا ہلکا اتار چڑھاؤ لگا رہتا ہے، مگر اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ اپ ورڈس ہوتا ہے. پچھلے دنوں جو ہوا وہ بڑی تیزی سے لوگوں نے مارکیٹ میں انویسٹ کیا جو ان نیچرل تھا اور جس کو ان آرگینک کہیں گے آپ. پھر وہ اتنی تیزی سے انویسٹرز جتنی تیزی سے آئے ہوتے ہیں اتنی تیزی سے نکلتے ہیں اور اس سے یہ ایک پرائس ڈراپ ہوتا ہے. مگر ابھی تک ہم ان دا لانگ رن جو چاندی کی پرائس ہے اس کو ابھی ہم اوپر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اس کو ہم ایک اپرچونٹی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لے سکیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اب چاندی خرید کے رکھیں، اس ڈپ میں خریدیں. آنے والے دنوں میں اس کی قیمت پھر سے بڑھے گی. میں اس پہ آئندہ بھی اور ویڈیوز بناؤں گا. چینل سے کنیکٹڈ رہیں انشاءاللہ، اور دوسرے احباب کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس طرف لا سکیں کہ ہم اپنی ویلتھ کو پریزرو کر سکیں، اپنے سرمایہ کو محفوظ کر سکیں. السلام ورحمۃ اللہ.